میں یہ آیا کہ پہلا تو آپ نے 11واں امام کا نام کیا بتایا؟ امام حسن امام مہدی الزکی العسکری سلام اللہ علیہ. ہمارے کتاب میں تو موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد مجید کے نام عبداللہ کے مطابق ہوگا، یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا منصور، اس کا نام تھا عبداللہ. یہ بنی عباس کا دوسرا خلیفہ تھا اور سب سے پاورفل خلیفہ تھا. اس کا ایک بیٹا تھا، محمد نام تھا، اور اس کا نام تھا عبداللہ. اس کا نام محمد تھا، اس باپ کا نام منصور، کا نام جو ہے منصور لقب ہے، نام اس کا عبداللہ تھا. تو اس نے ادعا کیا تھا کہ یہ مہدی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مہدی ہے. اور اس کی وجہ سے، منصور کی وجہ سے اس زمانے میں بہت ساری احادیث گڑی گئی کہ کیا ہے، اور یہ بخاری مسلم سے پہلے کی بات ہے. یہ جو ہے منصور کی وفات ہے سنہ 158، اور اس نے اپنے بیٹے کو حکومت دی اپنے بعد، المہدی العباسی. اس کی حکومت بھی بنی، 10 سال تک حکومت بھی کیا اس نے. وہ یہ مہدی عباسی جو ہے اس کا ہارون کا باپ ہے. یہ ہارون عباسی کا، ہارون رشید جس کو بولتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے حادث گڑی گئی. اور دوسری طرف ایک اور بھی شخص تھا اسی زمانے میں، منصور ہی کے زمانے میں، اس کا نام تھا محمد ابن عبداللہ. وہ بھی مہدی ہونے کا ادعا کر رہا تھا. تو ان دونوں کی وجہ سے بہت ساری احادیث گڑی گئی کہ جو مہدی ہے اس کا نام محمد ہے، اس کا باپ عبداللہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اس کی وجہ یہ ہے. اور ایک بات آپ نے بولا کہ امام سے پوچھے اور اس سے علم اور استفادہ حاصل کرے. اگر امام ہمارے سامنے، جیسے آپ نے مثال پیش کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ میں جاتے تو مدینہ میں اس کا خلیفہ آپ رکھ کے جاتے، تو آپ موجودہ زمانہ میں آپ اس وقت ہمارا امام ہمارے پاس، ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، تو ہم اس سے استفادہ کیسے حاصل کریں؟ اور اگر اس کو خلیفہ تو بنایا تو رسول بھی نہیں ہے نا، رسول بھی نہیں ہے، اسے کیسے استفادہ کرتے ہیں؟ رسول نہیں ہے، اس کی اتباع کرتے ہیں نہیں کرتے بھائی؟ بے رسول شک نہیں ہے، اللہ بھی سامنے نہیں ہے، اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اس کے اقوال موجود ہے، افعال کرتے ہیں. موجود ہے، اس کا رضا موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھیں، وہ جب اللہ چاہے گا تو وہ ظہور کریں گے، اور ان کے اقوال، ان کے احکام موجود ہیں جو ان کے آباء طاہرین علیہ السلام نے فرمائے، جو انہوں نے خود فرمائے ہیں. بے شمار ان کے اقوال افعال ہیں جو اگر وہ خود سامنے بھی ہوں تو وہی کہیں گے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بولا ہے. وہ کچھ اس سے مختلف نہیں بولیں گے. تو لذا اس پہ عمل کریں. اگر یہ اس کے باوجود کوئی شخص ان سے ملنا چاہتا ہے تو بالکل اللہ سے تمنا کرے، اللہ کے پاس دعا کرے، اللہ کے ساتھ اگر خلوص سے مانگے تو اس کو شرف ملاقات حاصل ہو جاتا ہے 100%. ٹھیک ہے نا؟ ایک آخری سوال چھوٹا سا، تو آپ نے کیا جہاد میں جو شریک نہیں ہے، یعنی جو تو اس پر ظلم نہ کیا جائے گا، مگر اس زمانہ میں جو بوم وغیرہ، ایٹم بوم وغیرہ ہے، تو اس سے تو ایک علاقہ میں اگر اس کو پھینکا جائے تو معصوم آدمی تو مرے گا ہی مرے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب امام مہدی علیہ السلام آئے گا تو اس جیسے پاور بوم وغیرہ کی موجودگی میں بھی کوئی معصوم نہیں مرے گا؟ تو اب بھی جو ہے نا، ابھی جو ہے، جو جنگی جو قانون ہے دنیا میں وہ یہی ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو نہیں مار سکتے. اب بھی جو اس کا دیکھیں، بنگلہ دیش بھی اس کا ہے، جنیوا کنونشنز ہے، اس کا وہ سگنیٹوری ہے، انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، دنیا کے اکثر ممالک اس کے سگنیٹوری ہیں. کیا ہم یہ قانون پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے جنگ کریں، ہم کسی بے گناہ کو نہیں ماریں گے، کسی شہر پہ بمباری نہیں کریں گے. تو یہ تو صرف اسلام کا حکم نہیں ہے. موجودہ لوگ اس کو بھی مانتے ہیں کہ بھئی بے گناہ آدمی کو مارنا یہ غلط ہے. اگر کوئی ایک زخمی آپ کو ملتا ہے جو آپ کا دشمن ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ کو اس کا علاج کرنا پڑے گا. اگر آپ نے کسی کو قیدی بنا دیا، اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اس کو تھپڑ نہیں مار سکتے، اس کو کھانا کھلانا پڑے گا، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، اور جب جنگ ختم ہوگا تو اس کو واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اب بھی دنیائی قانون، یہ اسلام بھی تقریباً یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام سے بہتر کہتا ہے، دنیا والے بھی یہی کہتے ہیں. لیکن دنیا والے اس پہ عمل کرنا، بعض دفعہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے امریکہ جب عراق میں تھا تو بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ امریکی فوج پہ اگر کسی جگہ سے فائرنگ ہوتی تھی تو وہ فائر ریٹرن نہیں کرتے تھے،
وہ فائر ریٹرن وہ مثلاً ہمیں یاد ہے جب نجف میں جنگ ہوا تھا 2003 میں، مقتدی الصدر نے حرم کے اندر موٹر رکھے تھے، مقتدی الصدر نے حرم امام امیر المومنین کے حرم سے امریکیوں پر حرم سے وہ گولہ باری کرتے تھے. اور امریکی جو ہے یہ بہت میں امریکی فوج کا بہت ہی شکر گزار ہوں اس مسئلے پر، ٹھیک ہے. اور یہ انصاف کی بات ہے کہ انہوں نے فائر ریٹرن نہیں کیا، انہوں نے فائر ریٹرن بالکل حرم پہ ایک گولی بھی نہیں لگی ہے. ایک دو گولے لگے تھے گنبد مبارک پہ، وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ خود مقتدی صدر کے لوگوں نے مارا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا فتنہ ہوا تھا 2003 میں، اس زمان 2003 یا 2004 کی بات ہے. میرا سوال اس لیے آیا کہ اب سن لو، ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ دنیا میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا طرح سے عمل نہیں کر سکتے کوئی، کیونکہ ابھی فائر پاور اتنا زیادہ ہے، فائر پاور اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کوئی بم پھینکتے ہیں تو اس سے بہت سارے لوگ مرتے ہیں. لیکن قانون یہی ہے کہ اگر آپ کو ایسے اسلحہ استعمال نہیں کر سکتے شہروں میں یا جہاں پہ بے گناہ لوگ ہیں، شہری لوگ ہیں، وہاں پہ اگر کوئی شخص مثلا فوجی جو فائٹر ہے وہ شہریوں کے اندر آ کے جا کے چھپتا ہے، آپ وہاں پہ بمباری نہیں کر سکتے، آپ کو آنا پڑے گا وہاں پر، اس کو محاصرہ کر لیں، وہاں پہ اپنی فوجی بھیج دیں تاکہ اس شخص کو آپ پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا. یہ بہت مشکل کام ہے لیکن یہ کرنا ہوگا. تو یہ دنیا کے قانون بھی یہ کہتے ہیں. جب امام عصر علیہ السلام آئیں گے وہ کیسے کریں گے؟ تو ابھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ہوتے، ٹھیک ہے نا، وہ جہاد کرتے تو وہ کس طرح جہاد کرتے؟ ٹھیک ہے نا. لازمی بات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، یہ تو ناممکن ہے. دنیا والے کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیسے کرتے مجھے نہیں معلوم. ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی ہوتے، وہ کسی ملک کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ لڑتے ماڈرن اسلحے کے ساتھ، تو وہ کس طرح اہتمام کرتے کہ تاکہ کوئی بے گناہ نہ مرے؟ وہ اہتمام کرتے، لیکن وہ کس طرح کرتے مجھے نہیں معلوم. اسی طرح جب امام عصر علیہ السلام آئیں گے، امام وہ ہیں، جہاد کی ذمہ داری ان کی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جس طرح کریں گے وہ ان کو پتہ ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. بہرحال جو اللہ کے نام پہ جو جہاد کرے گا، اللہ کے نام پر، اللہ کا دین مقدس ہے، اللہ کا کتاب مقدس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس ہے. آپ ان کے نام پر بے گناہ لوگوں کو قتل کریں، بیچارے بچوں کو قتل کریں، کسی کے آنکھ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے، کسی کا باپ مر گیا ہے، بھائی یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ ہوا. تو یہ کفر ہے، یہ ظلم ہے، اللہ کی بدنامی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بدنامی ہے. یہ نہیں کر سکتے بھائی، ٹھیک ہے نا. جی بولیں. جی سوال اس لیے ہوا، میرے کچھ دوست ہیں جو طالبان القاعدہ سے محبت رکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ وہ جو تیل ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ ٹینک اور جو یہ بوم ہے یہ چلانا ممکن نہیں ہوگا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں جیسے تلوار اور تیر وغیرہ سے جہاد ہوا، وہ اس طرح ہو جائے گا جب امام مہدی علیہ السلام آئے گا. یہ میں نے سنا ہے، یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے وہ تلوار سے لڑیں گے یا کس اسلحے سے لڑیں گے ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. اللہ جانتا ہے، وہ خود بہتر جانتے ہیں. جی جزاک اللہ خیرا. اللہ آپ کو سلامتی دے.